الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل آیات پر درس قرآن کا سلسلہ ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اور استقامت سے چل رہا ہے، اور آپ ماشاءاللہ جو ہمارے بھائی اور بہن تسلسل سے اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے۔ آپ خود بھی ان پروگرامز کو دیکھیے، دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب بھی دیجیے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر ہمارے اس پروگرام میں یہی انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی اصلاحی پہلو نکلتا ہے، کوئی نصیحت کا پہلو نکلتا ہے، کوئی درس کا پہلو نکلتا ہے، تو ہم فوراً اس پہلو پر تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں تھوڑی سی سوچ میں، فکر میں، طبعی لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے تبدیلی واقع ہو اور ہم کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ جب آپ 18-20 منٹ تک اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، مصروفیات کو ترک کر کے کسی پروگرام کے لیے بیٹھتے ہیں، تو یقیناً وہاں پر وقت گزاری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جب وہاں سے اٹھیں تو ایک نئی سوچ لے کر، ایک نئی فکر لے کر، ایک نیا ارادہ، ایک نیا قصد ہونا چاہیے، اور کچھ اچھے نئے نیک اعمال کی بنیاد پڑ جانی چاہیے، یا وہ بیان جو آپ نے سنا یا جو آپ بیٹھے وہ کچھ اچھے اعمال کی بنیاد بن جانا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ روزانہ آپ کا بیٹھنا آپ کے لیے بہت نافع ہوگا، اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر کثیر انعام بھی ملیں گے۔ اور یقیناً آپ کا مسلسل بیٹھنا، اگر آپ 18 منٹ 20 منٹ تک بیٹھتے ہیں، ہر لمحہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی رضا میں گزر رہا ہے۔ جب تک آپ اس کو سماعت فرماتے رہیں گے، بے شمار گناہوں سے بچتے رہیں گے، غلط قسم کی سوچ ذہن میں نہیں آ سکتی، بہت سارے وساوس سے محفوظ رہیں گے، اور اس طریقے سے آپ کا یہ 20 منٹ بیٹھنا انشاءاللہ میدان معاشر میں آپ کو رسوا نہیں کروائے گا، عزت دلوائے گا۔ میدان معاشر میں یہ 20 منٹ کنفرم ایسے ہیں کہ انشاءاللہ اگر آپ مسلسل وقت نکالیں گے تو یہ 20 منٹ آپ کے لیے وہاں بے حد راحت اور سکون کا سبب بنیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ سورہ طٰہٰ کا بیان چل رہا تھا، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کی تبلیغ کا جو واقعہ ذکر کیا، ہم اس پر کلام کر رہے تھے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس بھیجا اور تلقین فرمائی کہ تم اس کے پاس جا کر نرمی کے ساتھ کلام کرنا، سختی کا مظاہرہ نہ کرنا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کرے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ نرمی چیز کو زینت بخشتی ہے اور سختی اس کو برباد کر دیتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ عام سی بات بھی سمجھانے کے لیے لہجے کو سخت رکھتے ہیں، تھوڑا سا جھڑک کر سمجھاتے ہیں، تھوڑا سا ڈانٹ کر سمجھاتے ہیں۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ نفسانی قلبی سکون ملتا ہو، کچھ ایک طبیعت کا تقاضا سا بن جاتا ہے کہ طبیعت کو قرار ہی اس وقت آتا ہے جب سامنے والے کی تھوڑی سی بے عزتی کر دی جائے، اور یہ خصوصاً جب بہت ہی قریب رہنے والوں کے ساتھ تسلسل سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر نفرتیں بیٹھنے لگتی ہیں، لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ بعض اوقات تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے جان چھڑا دے تو بہتر ہے۔ یہی معاملہ اگر شوہر اور بیوی کے اندر ہو کہ شوہر بیوی کو جب سمجھاتا ہے ڈانٹ کر، ڈپٹ کر، اور اس کے عورت ہونے کا بار بار اسے احساس دلا کر اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم اسی رویے کی مستحق ہو کہ تم سے اس طرح گفتگو کی جائے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ بیوی کے دل میں وہ احترام، وہ ادب، وہ پیار، وہ محبت باقی نہیں رہتی جو ایک شوہر کے لیے اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور اس کا جہاں تک اگر بالفرض آپ کہہ لیجئے کہ 75% قصور ہو سکتا ہے کہ بیوی کا ہو کہ اس نے شوہر کو اس رویے پہ مجبور کیا، لیکن بیوی کے بگاڑ میں یقیناً 100% پھر شوہر کے رویے کا قصور ہوگا کہ اس کو چاہیے تھا کہ نرم لہجہ رکھتا، پیار سے سمجھاتا، نرمی سے سمجھاتا۔ تو نرمی سے سمجھانے سے بڑے بڑے دشمن اپنے بن جاتے ہیں، وہ تو پھر شریک حیات ہے۔ اسی طرح بعض اوقات والدین اپنے بچوں کو جو کچھ سمجھاتے ہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھاتے ہیں، اور ان کی عمر کا اندازہ نہیں کر پاتے، ان کی عمر کے اوپر توجہ نہیں کر پاتے۔ ایک وقت تھا، ٹھیک ہے وہ چھوٹے تھے، آپ ڈانٹتے تھے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا، اتنا
پریشر اپنے قلب پہ نہیں لیا کرتے تھے، ذہن پہ اتنا بوجھ نہیں لیتے تھے. لیکن جیسے جیسے اولاد جوان ہوتی چلی جاتی ہے، والدین کو اپنے سمجھانے کے رویے میں، سمجھانے کے انداز میں تھوڑی سی تبدیلی لانی چاہیے، لیکن وہ نہیں لا پاتے. اور وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو ہمارے بچے ہی تو ہیں، ابھی بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، ہیں تو ہمارے بچے. ٹھیک ہے، آپ کے بچے ہی ہیں، لیکن ان کی کیفیت اب بچی نہیں رہی ہے، ان کی کیفیت معصومانہ نہیں رہی ہے، ان کا طبعی تقاضا وہ والا نہیں رہا ہے جو آج سے 10 سال 15 سال 12 سال پہلے تھا. ماحول بدل گیا ہے. ایسی صورت میں اگر ماں باپ بچوں کو ایک تو سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں، بعض اوقات بڑے بھائی کو چھوٹے بھائیوں بہنوں کے سامنے، یا بعض اوقات رشتہ دار آئے ہوتے ہیں گھر میں، مہمان آئے ہوتے ہیں، اور اس میں باپ سب کے سامنے بیٹے کو یا بیٹی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے. اس سے جوان بچے زیادہ گلٹی فیل کرتے ہیں، اور ان کے دل میں بھی باپ کے متعلق نفرت بیٹھتی ہے، اور باپ کے چہرے سے بعض اوقات نفرت ہو جاتی ہے. وہ کترانا شروع کر دیتے ہیں. باپ کو کبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھا تو اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں. اس کے پاس اگر کبھی زبردستی بیٹھنے کا موقع بھی ملا تو گفتگو کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں گے تھوڑا سا کھلیں گے، پھر وہی والد صاحب نے ڈانٹنا ڈپٹنا، 2 منٹ میں بے عزتی کر دینی ہے یا عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دینی ہے. تو اس سے پھر وہ بچے کھنچنا شروع ہو جاتے ہیں. اس پر پھر بھولپن کے ساتھ ماں باپ کا یہ کہنا کہ دیکھو جی، جب تک چھوٹے تھے تو ہمارے قدموں میں گرتے تھے، اب بڑے ہو گئے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں. ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ آپ کے رویے کا کوئی دخل تو نہیں ہے. انہیں اپنے سے دور کرنے میں کہیں آپ ہی کا کوئی فعل تو کار فرما نہیں ہو گیا. اس پر جب غور و تفکر کریں گے تو شاید وجہ سمجھ میں آئے گی. جو باپ جو ماں اپنے بچوں کو ڈانٹے ضرور، یہ ان کا حق ہے، لیکن صحیح وقت پر صحیح انداز سے اور صحیح مقدار میں ڈانٹتے ہیں، اولاد کبھی بدظن نہیں ہوتی، کبھی بھی اولاد سر چڑھ کر نہیں بولتی، کبھی بھی اولاد کترانا شروع نہیں کرتی ہے. اور یہ دور تو ایک ایسا نازک دور ہے کہ اس میں فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھ کر بچوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. یعنی اس میں اگر کسی اولاد کو باغی دکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے والدین کو برا بھلا کہا، بغاوت پہ اتر آئے اور پھر گھر چھوڑ کے چلے گئے اور ان کو سہارے بھی بہت سارے مل گئے، وہ ایک ڈرامہ ہے، حقیقت نہیں. لیکن بچے اس کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بھی ایسی کریں تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوگا. چنانچہ پھر اب بچوں کی اس قسم کے ڈراموں کو دیکھنے کے بعد قوت برداشت کم ہو گئی ہے، اور ہم انہیں وہی پرانی مثالیں دیں. جی ہم تو اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھیں بھی نہیں اٹھاتے تھے، سر جھکا کے بیٹھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ بیٹھتے ہوں گے، اس وقت ماحول بھی تو دیکھیں کیا